بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 536 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى تم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، شہادت ہونی چاہیے تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم، جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو الموت، موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اثنانی، دو، ذوی عدل، عادل شخصوں کی، منکم تم میں سے، او یا آخرانی، دو اور ہوں، من غیرکم تمہارے مسلمانوں کے سوا، ان اگر انتم تم ضربتم سفر کر رہے ہو فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، لا نشتری نہیں لیتے ہم، بھی اس قسم کے بدلے، ثمنن کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا اور اگرچہ ہو وہ رشتہ دار، ولا نکتم اور نہیں چھپاتے ہم، شہادت اللہ اللہ کی گواہی، انا یقیناً ہم، اذن اس وقت، لمن الآثمین البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو گواہی کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اختیار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کے نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو عادل گواہ ہوں۔ دوسری بات، اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 اشخاص کو گواہ بنا لو۔ تیسری بات، اگر تم کو ان گواہوں کے بارے میں کچھ شک ہو تو نماز کے بعد ان کو روکے رکھو۔ چوتھی بات، وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے عوض کچھ نہیں لیں گے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ پانچویں بات، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ حاضرین و ناظرین، انسان زندگی گزارتا ہے، جب اس کے مقدر کی زندگی کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں اس نے اپنی ضرورت کے لیے کچھ دولت جمع کی ہوگی، ایسی صورت میں اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصیت کر دے۔ آدمی کے مال میں ایک تو وراثت کا معاملہ ہے اور دوسرے وصیت کا۔ شرعی اعتبار سے آدمی اپنے مال میں سے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مال کسی مسجد کی تعمیر میں دے دیا جائے، یا کسی مدرسے کو دے دیا جائے، یا کسی غریب کو دے دیا جائے، یا کسی ایسے شخص کو جو اس کا وارث نہیں بنتا اس کو دے دیا جائے۔ 1/3 کا مطلب 1/3 ہے، یعنی 100 میں کے 33% یا اس سے کچھ آگے پیچھے۔
اس آیت میں اس وصیت کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، جبکہ وصیت کا وقت اور موقع ہو، یعنی اس کا اپنا مال ہو، تو وہ 2 دیندار اور دیانتدار افراد کو اپنا گواہ بنا لے اور ان کے سامنے اپنی وصیت والی بات کہتے یا لکھ دے۔ بہتر ہے کہ ایسی اہم ترین باتیں تحریر میں آ جائیں، اور ایسے امور میں فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ تم میں ایک کاتب ایسے معاملات کو انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ بعض مواقع ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے اور مسلمانوں میں سے کوئی 2 گواہ میسر نہیں آتے، تو ایسی صورت میں اس بات کی بھی گنجائش اس آیت میں دی گئی ہے کہ غیر مسلموں میں سے 2 آدمی کو گواہ بنا دیا جائے۔ اگر ان کی گواہی کے بارے میں شک کی صورت پیش آ جائے تو ان دونوں کو کسی نماز کے بعد روک لیا جائے، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے بارے میں کسی بھی قسم کی ساز باز نہیں کریں گے اور کوئی قیمت اس قسم کے عوض میں نہیں لیں گے، اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی اس گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور یہ بات بھی وہ گواہی میں وہ گواہ کہیں گے کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں تفسیر رازی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنی سہم کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام بدیل بن ابی مریم تھا، وہ تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں نکلا۔ بنی سہم کے اس شخص کی موت کا وقت آ گیا، اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، لہذا اس نے اپنے 2 نصرانی ساتھی تمیم داری اور عدی بن بدا، ان دونوں کو اس نے اپنے مال کی حفاظت اور وارثوں تک اس مال کے پہنچانے کے سلسلے میں ذمہ دار اور گواہ بنا دیا۔ بنی سام کے اس شخص نے اپنے مال کی فہرست بنا کر سامان میں رکھ دیا اور اپنے دونوں ساتھیوں سے جو اس وقت وہ نصرانی تھے کہا کہ میرا یہ مال میرے وارثوں تک پہنچا دے رہا۔ ان دونوں نے مال تو پہنچا دیا، لیکن میت کے وارثوں نے سامان کی فہرست دیکھی تو اس میں چاندی کا ایک جام غائب پایا۔ یہ چاندی کا وہ جام تھا جس پر سونے کا بھی کام کیا گیا تھا۔ بہرحال ایک حکم قرآن مجید میں وصیت کے ایک خاص پہلو کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔